بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1761 ہے اور آج سورہ صاد کی صرف 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 25 اور 26، 25 and 26۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب صدق الله العظيم۔ لفظ ترجمہ یوں ہے، فغفرنا پھر ہم نے بخش دیا، لہو اس کو، ذالک یہ، وہ ان اور بے شک، لہو اس کے لیے، عندنا ہمارے پاس، لزلفا البتہ بڑا قرب ہے، وحسن اچھا، مآب ٹھکانہ ہے، یا داود اے داود، انا بے شک ہم نے، جعلنا کا بنایا ہے تمہیں، خلیفتاً خلیفہ، فی الارض زمین میں، فحکم لہذا آپ فیصلہ کریں، بین الناس لوگوں کے درمیان، بالحق حق کے ساتھ، ولا تتبع اور اتباع نہ کرو، الہوا خواہش نفس کی، فیضلک کہ وہ تجھے گمراہ کر دے، عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے، ان الذین بے شک وہ لوگ جو یضلون گمراہ ہوتے ہیں، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، لہم ان کے لیے ہے، عذاب شدید شدید عذاب، بما بسبب اس کے جو نسو انہوں نے بھلا دیا، یوم الحساب یوم حساب کو۔ ترجمہ یوں ہے، تو ہم نے ان کو بخش دیا اور بے شک ان کے لیے ہمارے ہاں قریب اور عمدہ مقام ہے۔ اے داود ہم نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے، تو لوگوں میں انصاف کے ساتھ فیصلے کیا کرو اور خواہش کی پیروی نہ کرنا کہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی۔ جو لوگ اللہ کے راستے سے بھٹکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس لیے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا۔ ان 2 آیتوں میں 7 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، ہم نے اس معاملے میں انہیں معافی دے دی۔ دوسری بات، حقیقت یہ ہے کہ ان کو ہمارے پاس خاص تقرب حاصل ہے اور بہترین ٹھکانہ۔ تیسری بات، اے داود ہم نے تمہیں زمین پر خلیفہ بنایا ہے۔ چوتھی بات، لہذا تم لوگوں کے درمیان برحق فیصلہ کرو۔ پانچویں بات، نفسانی خواہش کے پیچھے نہ چلو ورنہ وہ تمہیں اللہ کے سیدھے راستے سے بھٹکا دے گی۔ چھٹی بات، یقین رکھو کہ جو لوگ اللہ کے راستے سے بھٹکاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ ساتویں بات، کیونکہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا ہے۔ بزرگان محترم، حضرت داؤد علیہ السلام جب اپنی لغزش پر اللہ کے سامنے سر بسجود ہو گئے اور توبہ کی اور اپنی اس لغزش پر اللہ سے معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس لغزش کو معاف کر دیا، جس کا تذکرہ اس آیت میں کیا گیا کہ ہم نے انہیں ان کی اس لغزش پر معافی دے دی، اس وجہ سے کہ ان کا ہمارے پاس ایک خاص مقام ہے اور بروز قیامت ایک خاص ٹھکانہ ان کے لیے مقرر ہے۔ اس مقام کا تقاضا بھی یہی ہے کہ انہیں معاف کر دیا جائے، جبکہ انہیں اپنی لغزش کا احساس ہو گیا اور انہوں نے اس پر اپنے رب سے رجوع کر کے معافی بھی مانگ لی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے بارے میں فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہاں توبہ کے لیے سجدہ کیا تھا اور ہم بطور شکر سجدہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بطور نصیحت چند باتیں حضرت داؤد علیہ السلام سے کہیں، جن کا یہاں تذکرہ ہے کہ اے داؤد ہم نے آپ کو اس زمین میں خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، تو جس مالک نے آپ کو خلیفہ بنا کر بھیجا ہے اس مالک نے کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا اور نہ ہی کسی کے ساتھ ناانصافی کی، تو آپ بھی جب کہ خلیفہ ہیں تو آپ بھی کبھی ظلم نہ کرنا
اور جب کبھی آپ فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھیں تو انصاف سے فیصلہ کرنا، اور انصاف سے فیصلہ کرنے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ دونوں فریقوں کی باتوں کو پہلے غور سے سنا جائے۔ صرف ایک کی بات سن کر فیصلہ کر دینا اور ہاں اپنے فیصلہ کر دینا کوئی اچھی بات نہیں ہے، اور ہاں اپنے دل کی بات سن کر بھی فیصلہ مت کرنا، بلکہ دلیلیں اور شواہد جس کے حق میں ہوں اس کے حق میں فیصلہ سنانا، اس لیے کہ انسان اکثر اپنی خواہش اور دل کی بات سنتا ہے تو اپنے فیصلے میں غلط ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ اگر سامنے اس کے دوست اور اس کے دشمن کا فیصلہ آئے تو اگر وہ دل کی بات سنے گا تو دوست کے حق میں فیصلہ سنائے گا جو کہ حق کے خلاف ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر میں کسی کو اپنی آنکھوں سے اللہ کے حدود کی خلاف ورزی کرتا دیکھ لوں تو فوراً اس کی پکڑ نہیں کرتا، بلکہ میں اپنے علاوہ کسی اور کی گواہی طلب کرتا ہوں، اگر کوئی دوسرا بھی اس کی گواہی دے دے تو تب میں اس پر حد لگاتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقائق کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔